پی ٹی آئی کارکنوں کی بڑی تعداد ڈی چوک پہنچ گئی۔ پی ٹی آئی کے کارکنان اور پولیس اہلکار آمنے سامنے آ گئے۔ کارکنوں کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ، پولیس کی جانب سے پی ٹی آئی کارکنوں پر شیلنگ کا سلسلہ جاری۔ رینجرز اور پولیس اہلکار خیبر پختونخوا ہاؤس سے روانہ۔ بیرسٹر گوہر بھی علی امین سے ملاقات کے بعد واپس چلے گئے۔ ذرائع کے مطابق علی امین اور بیرسٹر گوہر کی ملاقات میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی گرفتاری کی صورت میں احتجاج کو لیڈ کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا۔ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور کو پشاور منتقل کیے جانے کا امکان ہے۔ اور کراچی میں منوڑا کے ساحل پر 2 خواتین سمیت 4 افراد سمندر میں ڈوب گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق 2 خواتین کی لاشیں سمندر سے نکال لی گئیں، جبکہ 2 افراد کی لاشیں نکالنے کا کام اس وقت جاری ہے۔ فوج کو اسلام آباد میں اسلحے کے استعمال اور شہریوں کو گرفتار کرنے سمیت غیر معمولی اختیارات دے دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر نے بطور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ آرڈر جاری کیا۔ فوج کو صورتحال کشیدہ ہونے پر کارروائی کے تمام اختیارات حاصل ہوں گے۔ شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی اور گرفتاری کے بھی اختیارات دیے گئے۔ مظاہرین کے خلاف لاٹھی چارج، آنسو گیس کی بھی اجازت ہوگی۔ طاقت کا کم سے کم استعمال کیا جائے گا۔ مظاہرین کا ایجنڈا شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس سبوتاژ کرنا ہے۔ حکومت ایسا نہیں ہونے دے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے واضح کر دیا۔ ساری صورتحال کا ذمہ دار وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو قرار دیا۔ کہتے ہیں دھاوا بولنے والوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ مظاہرین کے عزائم کچھ اور ہی لگ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے مزید ریڈ لائن کراس کی تو زیادہ سخت اقدام کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں ریڈ زون میں دھرنے کا مقصد کار سرکار کو مفلوج کرنا ہوتا ہے۔ کسی کو ایس سی او کانفرنس سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انتشاری ٹولے سے پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ خواجہ آصف نے کہا پی ٹی آئی کا ولی وارث جے شنکر اور مودی ہے، دلی میں جا کر جلسہ کریں، مودی کو بلا لیں۔ پاکستان میں مسلح حملے کے پیچھے افغانستان میں بیٹھے دشمن ہیں۔ بیرسٹر سیف نے محسن نقوی کے الزامات جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیے۔ کہا علی امین گنڈاپور نے کوئی ریڈ لائن کراس نہیں کی۔ کل پٹواریوں کو اسلحہ تھما کر الزام پی ٹی آئی پر عائد کیا۔ آج افغان باشندوں کی احتجاج میں شمولیت کا جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی کارکنوں نے کسی پر شیلنگ نہیں کی۔ محسن نقوی جھوٹ بول کر عوامی رائے تبدیل نہیں کر سکتے۔ بہتر ہوگا کہ پی ٹی آئی اپنی شاندار کارکردگی کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے مسٹر جے شنکر کو 200 سے زیادہ دفاعی تنصیبات اور شہداء کے تباہ شدہ مزاروں پر بھی لے جائے تاکہ پی ٹی آئی اور بھارت ہمیشہ کے لیے لازوال رشتے میں بن جائیں۔ لیگی رہنما عرفان صدیقی کا بیرسٹر سیف کی جے شنکر کو احتجاج میں شرکت کی دعوت پر رد عمل۔ کہا ایس سی او اجلاس میں بھارتی وزیر خارجہ کی شرکت کا اعلان دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کے لیے اچھی خبر ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر ایس سی او سمٹ میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے۔ سب کی نظریں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس پر۔ سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات، شہر اقتدار میں پاک فوج کے دستے تعینات۔ یہ تحریک انصاف نہیں، تحریک فساد ہے۔ پی ٹی آئی احتجاج کا ایجنڈا ملک کے اداروں کو نشانہ بنانا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اہم اجلاس ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی احتجاج کے ذریعے امن و امان خراب کرنا چاہتی ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ کو خطاب کی دعوت دینے کا کیا مطلب ہے؟ پی ٹی آئی بھی وہ کام کر رہی ہے جو دہشت گرد تنظیمیں کر رہی ہیں۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے حالات خراب ہوں۔ کے پی وزیر اعلیٰ مسلح جتھا لے کر اسلام آباد پر دھاوا بول رہے ہیں۔ اس جتھے میں افغانی شہری بھی شامل ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پاکستان میں ایس سی او کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ آپ کو احتجاج کرنا ہے۔ سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کا اسلام آباد میں احتجاج رکوانے کے لیے درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا ہر شہری کے حقوق ہیں، میں خود کنٹینرز کے درمیان سے گزر کر آیا ہوں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے اسپنوام میں سیکیورٹی فورسز سے فائرنگ کا تبادلہ، 6 خارجی ہلاک، جھڑپ کے دوران لیفٹیننٹ کرنل سمیت پاک فوج کے 6 جوان شہید۔ سوات کے 4 باغ میں مشترکہ آپریشن، 2 خارجی مارے گئے، 1 زخمی حالت میں گرفتار۔ شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے جوانوں کی نماز جنازہ پشاور گیریژن میں ادا۔ آرمی چیف جنرل آصم منیر کی بھی شرکت۔ سینئر افسران، سول حکام، جوانوں اور شہداء کے عزیز و اقارب بھی شریک۔ شہداء کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ لبنان میں اسرائیلی جاریت بنت جبیل میں اسپتال میں قائم مسجد پر بمباری، شہداء کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی۔
سہونی فوج نے الصبح زاہیہ اور سیدون میں بم گرا دیے۔ بدافی کیمپ میں سہونی بمباری سے حماس کے سینئر رہنما سعید عطا اللہ علی اہلیہ اور 2 بیٹیوں سمیت شہید ہوئے۔ سہونی فوج کا لبنانی شہریوں کو اور حریت حریق سے انخلاء کا حکم۔ حزب اللہ نے لبنانی سرحد سے متصل اودیشہ کے علاقے میں دراندازی کی کوشش پر کئی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کیا۔ اسرائیل کے زیر قبضہ شمالی سرحدی علاقوں کفر کفیل کفر جلادی پر بھی راکٹ برسائے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہوش کھو بیٹھے۔ اسرائیل کو ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کا مشورہ دے دیا۔ کہتے ہیں پہلے جوہری تنصیبات کو نشانہ بنائیں، باقی کی فکر بعد میں کریں۔ جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن کا اسرائیل کو ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ نہ کرنے کا مشورہ، متبادل اہداف کو نشانہ بنانے کا کہا۔ ایران کا کہنا ہے کہ کسی بھی اسرائیلی جارحیت کی صورت پہلے سے زیادہ سخت اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت نہ تھم سکی۔ سہونی فوج کی بمباری میں مزید 12 فلسطینی شہید۔ نصیرات میں سہونی فوج کے 2 حملوں میں 7، بیت حنون میں 4 اور دیر البلاح میں 1 فلسطینی جان سے گیا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 41,802 ہو گئی۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کیملا ہیرس کو عرب اور مسلم رہنماؤں نے کھری کھری سنا دی۔ مشیگن کے شہر میں اسرائیل کی حمایت پر حکومت سے ناراض کمیونٹی کو منانے کے لیے پہنچی تو مسلم و عرب رہنماؤں نے خطے سے متعلق حکومتی پالیسی اور غزہ جنگ میں اسرائیل کی غیر مشروط حمایت پر مایوسی کا اظہار کیا۔ شرکا کا خطے میں امریکی پالیسی کو دوبارہ ترتیب دینے کا مطالبہ۔ ہیرس نے کہا کہ وہ غزہ شہریوں کے مصائب سے آگاہ ہیں، اس جنگ کو اب بند ہونا چاہیے۔ امریکی اور برطانوی افواج اسرائیل کی چاپلوسی میں مصروف ہیں۔ یمن میں حوثی باغیوں کے 15 ٹھکانوں پر بم برسا دیے گئے۔ فضائی حملوں سے دارالحکومت صنعا ہل کر رہ گیا۔ الحدیدہ اور دمار کے ساحلی گورنریوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گردی کے خاتمے کا مشن CTD پنجاب کے مختلف شہروں میں آپریشن۔ 18 دہشت گرد گرفتار، اسلحہ اور بارودی مواد برآمد۔ کارروائیاں لاہور، خوشاب، گوجرانوالہ، پاکپتن، بھاون نگر، راولپنڈی میں کی گئیں۔ کراچی کے علاقے سوراب گوٹ میں ندی میں گزشتہ روز ڈوبنے والے دوسرے بچے کی تلاش۔ ریسکیو ٹیمیں آپریشن میں مصروف۔ 2 بچے گزشتہ شام میں کھیلتے ہوئے ندی میں ڈوب گئے تھے۔ ایک بچے کو زندہ حالت میں نکال لیا گیا تھا۔ ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ قومی ویمنز ٹیم آج پریکٹس کرے گی۔ ویمنز کا دوسرا میچ روایتی حریف بھارت سے کل ہوگا۔ میچ مقامی وقت کے مطابق 2 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے پہلے میچ کے لیے انگلینڈ نے پلئنگ 11 کا اعلان کر دیا۔ کپتان بین اسٹوکس انجری سے نجات نہ پا سکے، پہلے ٹیسٹ میچ سے باہر۔ اولی پاپ پہلے میچ میں انگلینڈ ٹیم کی قیادت کریں گے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 7 اکتوبر کو کھیلا جائے گا۔ اور آج کا دن ان رہبروں کے نام جنہوں نے بے شعور پتلوں کو شعور دے کر انسان بنایا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اساتذہ کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ اساتذہ کے انمول کردار کو GTV نیوز کا خراج تحسین۔